آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی اقرا اسکول کے پرنسپل مفتی شفیق الرحمان، آپ کی آخری خطاب کے لیے دعوت دینا چاہوں گا مفتی شفیق الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو اپنے قیمتی پھولوں سے ملامت فرمائیں۔ مفتی شفیق الرحمان۔ والشكر لله تعالى يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز اساتذہ اکرام، میرے عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے میرے بھائیوں جیسے بھائی، دوستوں جیسے دوست، آپ سب کے سر خرم شہزاد صاحب، اللہ تعالیٰ مزید ان کی کاوشوں میں برکتیں عطا فرمائیں کہ جن کی محنتوں کا یہ ثمر ہے کہ آج یہ گلشن آباد ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ابتدائی لمحات میں اس اکیڈمی کا آغاز کیا گیا اور اس وقت دلی طور پر ایک خوشی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جب قرب و جوار دور دراز سے لوگ آ کر ان کی محنتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ تمام طلباء طالبات کے جنہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائی۔ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو، تمام کو دلی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز طلباء طالبات، چند ایک گزارشات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری گزارشات کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ ہر ایک کام کی ایک کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت کے بعد اس کام کے نتائج ہوتے ہیں۔ جیسی کیفیت ہوتی ہے ویسے اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک کسان محنت کرتا ہے اپنی زمین میں، گندم کا بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے تو وہ وہاں سے گندم کی فصل ہی اگاتا ہے۔ ایک انسان چاول کاشت کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس چاول کے ہی فصل کو اگاتا ہے۔ اگر یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیج تو گندم کا بوئے اور اٹھائے اس سے کپاس کی فصل، چاول کا بیج بوئے اور اس سے گندم کی فصل اٹھائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر صرف بیج بو دے اور اس کے بعد گھر بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بیج میں سے خود بخود گندم کو پیدا کر دے گا، مجھے اس کے دیکھنے اور اس پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسا شخص احمق ہے، بے عقل ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کا درجہ عطا کیا۔ اللہ چاہتا تو اس بیج کے بونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ بغیر بیج بو ہی فصل اگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسا کے ہی اس فصل کو اگا سکتا ہے۔ محنت کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ جیسا کہ ایک صحابی، بدو صحابی، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ میرے پیارے کس چیز پہ آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر آیا ہوں۔ ہمارا اونٹ کو کہاں چھوڑا؟ کب باہر بیابان چھوڑ آیا ہوں؟ کب باندھا؟ نہیں جی باندھا تو نہیں، اللہ کی حفاظت میں چھوڑ آیا ہوں۔
آپ نے فرمایا نہیں، جاؤ پہلے اس اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی حفاظت میں دے آؤ۔ اسباب اختیار کرنا، میرے عزیزو، توکل، اللہ پہ بھروسہ رکھنا، یہ اسباب کے منافی نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، تو ہر ایک کام کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے بعد اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے محنت کی، اس ایک پروسیس سے گزرے، اس محنت کے بعد آج آپ نے اس کا ثمر اٹھایا، کامیابیاں حاصل کی، اور اس کامیابی پہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کے اساتذہ کو یا جو شخص کامیاب ہوتا ہے وہ خود ہی اس کو اچھی طرح ایک محسوس کر سکتا ہے۔ اگر کیفیت ہی ٹھیک نہ ہو، اس کیفیت کے اندر بدمحنتی ہو، یا اس کیفیت کے اندر کسی نہ کسی جگہ کو کمی کوتاہی پائی جائے، تو پھر اس کام کا مکمل طور پر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ کا وقت جاگا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت سو جائے گا اور ہم جاگ رہے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وقت سو جائے گا اور ہم جاگ رہے ہوں گے، اور ابھی آپ کا وقت جاگا ہوا ہے لیکن ہم لوگ سو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ کچھ کر لیں، یہ وقت ہے آپ کے پاس۔ عربی کا ایک جملہ ہے، من طلب العلا فهو سهل الليالي، جو چاہتا ہے کہ میں بلندیوں پر پہنچوں وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے انسان کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، ان کے نام روشن ہوئے، آج تاریخ بھی ان کو جانتی ہے، ہم سب لوگ بھی جانتے ہیں، جبکہ وہ قبروں میں چلے گئے، ان کے پیچھے ان کی محنتیں ہیں، ان کے پیچھے ان کی بھرپور کاوشیں ہیں، تب جا کے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ اور میں جس راستے کے مسافر ہیں، یعنی علم کو حاصل کرنے کے، اس میں محنت بھی ہے، اور محنت سے زیادہ اس میں ادب کا دخل موجود ہے، ادب رسپیکٹ کا دخل موجود ہے۔ جو شخص اپنی قابلیت پہ فخر کرتا ہے کہ میں قابل ہوں، اللہ نے مجھے ذہن عطا کیا، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی، یا میں پڑھوں گا، کتاب کو پڑھ لوں گا، کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ خود بھی تو انگلش کو پڑھ سکتے تھے، میتھ کو پڑھ سکتے تھے، جدید آپ کے پاس نظام موجود ہیں، گائیڈز موجود ہیں، پھر ان اساتذہ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یہ ضرورت تھی کہ جو فیض، جو علم ایک سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، وہ آپ میں منتقل ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ان سے پوچھیں، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ان اساتذہ نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، یہ چین چلتی 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 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب اختیار رکھے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز طلباء، طالبات، میں نے عرض یہ کیا کہ محنت کریں۔ یہ وہ وقت ہے، ابھی آپ کا وقت جاگا ہوا ہے۔ ہم لوگ سو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، میرے عزیزوں پڑھ لو، دنیا شیر کی طرح منہ پھاڑے ہوئے، اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تم باہر نکلو تمہیں لوگ نگل جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم محنت کریں، اس وقت سے بچیں کہ جب لوگ ہمیں نگلیں، اس وقت سے بچیں کہ جب لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، اس وقت سے بچیں جب ہماری معاشرے میں کوئی عزت اور احترام نہ ہو۔ تو یہ ابھی وقت ہے وقت کے جگانے کا، وقت جاگا ہوا ہے، مزید محنت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرماتے جائیں گے۔ وہ وقت نہیں تو ایک انسان، ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا باہر چلا گیا روزگار کے سلسلے میں، اپنے بیٹے کو باہر بھیجا، کچھ دنوں میں گھر کے اندر چور آئے، اور تو کچھ تھا نہیں، گھر کے صحن میں ایک گدھا باندھا ہوا تھا، اس نے وہ گدھا کھولا چلا گیا۔
2 दिन وہ اس گدھے کو چور لے کے گھماتا پھراتا رہا. اس نے اس کے اوپر سبزیاں پھل فروٹ بازار کے اندر لادے ہوئے تھے. خود کسی کام کے غرض سے آگے پیچھے ہوا تو گدھا اس چور سے بھاگ نکلا. اس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا. گدھا سیدھا گھر میں آیا. تو جب گھر پہ آیا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے دروازہ کھٹک رہا ہے. تو اس آدمی نے دروازہ کھولا. جب دیکھا تو گدھا باہر موجود ہے اور اس کے اوپر کافی سارا سامان لادا ہوا ہے. سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، دیگر خورد و نوش کی اشیاء ہیں. اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچے کی اماں کو بلایا اور کہا دیکھو میرا گدھا تو 2 دن پہلے غائب ہوا اور آج اتنا سامان لے کر آیا. آپ کا گدھا تو 2 سال پہلے کا گیا ہوا ہے اور ابھی تک کوئی چیز نہیں لایا. یہ عربی کی ایک حکایت ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محنت کریں، وہ گدھے نہ بنے جس کو قرآن میں کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ کی یہ آیت ہے کہ ان کی مثال کہ جو گدھوں پہ تورات کو رکھ دیے جائیں. یہاں سے ہم گدھے کو بھیجیں راجہ بازار اور اس میں ساری کتابیں لاد کر بھیجیں اور راجہ بازار جا کے پوچھیں تو پروفیسر بن گیا ہے، تجھے کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ نہیں. ہاں اس امام ابوذ اخفش کی طرح بنو. مجھے ایک بات یاد آئی، ایک امام صاحب گزرے، امام اخفش رحمہ اللہ، بڑے عالم تھے. ان کو سبق ہمیشہ سننے سنانے سے، مذاکرے سے یاد ہوتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو سناتا ہے بار بار پڑھتا ہے. تو اس وقت ایسا ان کو ساتھی نہ ملا. ان کی ایک بکری ہوا کرتی تھی. وہ بکری کا کان پکڑتے اور اس کو سبق سناتے رہتے. پھر اس سے پوچھتے تجھے سبق یاد ہوا؟ جب کان چھوڑتے تو بکری کیسے کرتی ہے؟ یوں کرتی ہے، سر کو نفی میں ہلاتی ہے. وہ نفی میں سر ہلا دیتی، کہتے اس کو بھی سبق یاد نہیں، دوبارہ سنانے لائے گا. پھر اسی طرح کرتے 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 اتنے بڑے امام بنے، امام اخفش رحمہ اللہ. تو میرے عزیز طالبات محنت کرو اور یہ بات ایک یاد رکھ لو، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے. اور یہاں پر دین سے مراد علم ہے. جس علم کو آپ پڑھ رہے ہیں، قابل ہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں. کبھی بھی فخر نہ کرنا، کبھی بھی اپنے آپ سے کسی کو کم تر نہ سمجھنا کہ میرا یہ طالب علم، میرا یہ ساتھی کمزور ہے اور میں بڑا ذہین ہوں، مجھے انعام ملا. یہ نہیں، مزید محنت کریں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں. اور جنہوں نے یعنی جن کو انعام نہیں ملا یا وہ اپنے دل کے اندر کمی نہ محسوس کریں. آپ محنت کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی انعام ملا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. یہ حکیم سعید کا آپ نے نام سنا ہوا رحمت اللہ علیہ. یہ عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھا کرتا تھا. اللہ نے مجھے سہولیات دی ہوئی تھی، والدین امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. تو میرے پاس کاپی تھی لکھنے کے لیے. میرا جو ساتھی تھا بزرگ دوسرا، اس کے پاس کاپی نہیں تھی لکھنے کے لیے. وہ استاذ کا سبق نوٹ نہیں کر سکتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھ سے کاپی مانگی کہ ساتھی پہ آئی مجھے وہ کاپی دے دو تاکہ میں بھی سبق کو یاد کر لوں. تو میں نے اسے کاپی نہ دی اور بجائے دینے کے تانے دیے کہ تو غریب آدمی ہے، تو کیا پڑھے گا، تو چھوڑ پڑھنے کو، یہ وہ فلانا فلانا، میں پڑھ رہا ہوں بس ٹھیک ہے. تو کہتے وہ دن گزرا اور انہوں نے یہ بات اپنے استاذوں کو بتا دی کہ استاد جی کل میں نے اس سے کاپی مانگی، انہوں نے مجھے کاپی نہیں دی. بس استاذ کی بددعا تھی یا کیا تھا، میں حکیم تو بن گیا ہوں، عالم بھی ہوں، لیکن آج تک مجھ سے کسی نے دین کا کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھا، حتیٰ کہ وضو کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا. تو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے. کتنے سارے ہمارے ساتھی ایسے تھے دوستو احباب جو پڑھنے میں کمزور تھے، آج بڑے بڑے منصب پر ہیں. کیوں؟ ان کے پیچھے ادب تھا، اپنے اساتذہ کی دعائیں تھی. یہ جو آپ کے اساتذہ ہیں ان سے دعائیں لو. کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز میں مت بات کرنا، کبھی بھی اساتذہ کا دل نہ دکھانا، کسی بھی استاذ کو کم تر نہ سمجھنا، کسی بھی استاذ کی بے عزتی. اور اس طرح کے اکثر طلباء میں دیکھتا ہوں کہ بعد میں نکل کے سر کی نقلیں اتارتے ہیں یا اس طرح کہ وہ اس طرح پڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. ہم بھی کیا کرتے تھے بچپن میں، ابھی وہ اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ نہ کرنا میرے عزیز طلباء.
یہ کام نہ کرنا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ فیض نہیں ملتا۔ تو دین علم یہ ادب سے آتا ہے، بس ادب کرتے جاؤ۔ ذہن اللہ نے دیا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ذہین ہو جائیں، سارے پروفیسر بن جائیں، ضروری نہیں ہے سارے ابو علی سینا بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کام اللہ لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اس کے پیچھے ادب ہے، محنت اور ادب۔ میری آج کی اس تقریر کا یہی خلاصہ ہے، محنت کرو اور ادب کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور ادب اساتذہ کا بھی، والدین کا بھی، بھائیوں کا بھی، بڑوں کا بھی، سب کا ادب کرنا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، آخری بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنے والدین کا ہم ادب نہیں کر رہے۔ یہ بات میں صرف ایک ضمن کر رہا ہوں کہ اکثر ہم میں سے بچے اس وقت جس عمر میں ہیں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، بہت الٹی سیدھی باتیں کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء طالبات، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ فرمایا 3 آدمیوں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک والدین ہیں۔ والدین کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ہم مولویوں کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، بزرگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، بڑے مشائخ سے کہتے ہیں، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، نیک آدمی سے دعا کروانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ موجود ہیں، آپ کے والدہ موجود ہیں۔ جب صبح سکون جاؤ، کالج جاؤ، واپس آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ سلام کرو، ان سے دعائیں لو، شام کو دعائیں لو۔ جب امتحان دینے کے لیے، پیپر دینے کے لیے جاؤ، مل کے جاؤ، اماں جی میرے لیے دعا کرنا۔ کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے بدتمیزی، ان کی بے قدری نہ کرنا، کچھ نہیں چاہتے۔ پھر وہ وقت آئے گا جب آپ کروڑوں روپے لاکھوں کما رہے ہوں گے، ماں باپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا دل کرے گا آج میری گاڑی نہیں ہے، میری اماں ہوتی میں اس کو گھماتا پھراتا، کبھی ہوٹل لے جاتا، لیکن وہ وقت نہیں ہوگا۔ ہوٹل پہ جاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، وہ ٹپ دے، ہمیں سروس دیتے ہیں، اسے 100 روپے ٹپ دیتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وہ ہمیں سروس دیتا ہے۔ جس ماں نے ساری زندگی ہماری خدمت کی ہے، کبھی ہم نے اس سے ٹپ مانگی؟ کبھی اس نے آج تک ہم سے ٹپ مانگی ہے؟ میرے عزیز طلباء، کبھی نہیں مانگی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے اساتذہ کی قدر کریں، بڑوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، دین و دنیا کے اندر اللہ ترقیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔